طویل وقت کے بعد پارلیمنٹ آ رہے ہیں، آپ اتنے عرصے پارلیمنٹ تک ریاست میں رہے، آپ کی کوئی پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوئے، کئی پارٹیز نے آپ کی آواز اٹھائی، تو کس اسکیم کو لے کے پارلیمنٹ میں دوبارہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایم تو وہی پرانا ہے جس ایم کے تحت ہم نکلے تھے اس ملک میں آئینی اور جمہوری بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں، جو اسٹرگل پہلے سے جاری تھی اسی ایم کے لیے، اسی ایم کے تحت اب بھی اپنا سفر جاری ہوتی ہے، اور اسی ایم کے تحت آج ہم پھر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تقریر کریں گے پارلیمنٹ میں؟ تقریر تو ضرور کریں گے، حق تو بنتا ہے، پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوا تو تقریر کا حق تو بنتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جو میرے خیال میں بعض جو چیزیں ہوتی ہیں وہ از خود وضاحت کرتی ہیں مختلف پہلوؤں کا۔ ہمارا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں ایشو ہوا اسپیکر قومی اسمبلی کی برطرف بتا سکتے ہیں، لیکن گلا ضرور ہے، اور وہ جو احساس محرومی ہے ہمارے پورے پختون بیلٹ میں وہ مزید بڑھ جاتا ہے اس کا، کیونکہ وہ حقائق جو دوسرے پارلیمنٹیرینس کو حاصل ہے وہ حق ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے۔ ون سائیڈڈ بات جاری تھی، پوری کی پوری وفاقی وزراء کی ٹیم ون سائیڈڈ بیانات دے رہے تھے، اور ہمارا ورژن ہمیں پیش کرنے کے لیے ہمیں موقع نہیں دیا گیا، تو یہ گلا تو ضرور ہے، لیکن بہرحال پھر جن کا سوچ، جن کا نظریہ ان کے اپنے اختیار میں نہ ہو تو ان کا عہدہ بھی ان کو اپنا اختیار نہیں دینا ان سکتا۔ حالات میں آپ پارلیمنٹ کو کتنا پاورفل دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ بااختیار ہے؟ دیکھیے جی، فیصلہ ساز ادارہ تو یہی ہے، با اختیار میں نہیں سمجھتا، بہت ہی کنٹرولڈ پارلیمنٹ ہے، لیکن اس نظام کو اور اس پارلیمنٹ کو ہم نے اندر سے ہی ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور قوت نہیں، یہ اس کو اس لیے نہیں، عوامی نمائندوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو ہم تو یہ اس سوچ کے ساتھ نکلے ہیں کہ یہ جو جمہوری سوچ رکھنے والے جو سیاسی ورکرز ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس ملک کو ایک حقیقی جمہوری ملک ثابت کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے اپنا انپٹ سب کو دینا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا پازیٹیو انپٹ دیں۔ عدالتوں سے کوئی گلا کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، پورے نظام میں ہی خامیاں موجود ہیں، ایسے شاید ہی کوئی ادارہ ہو پاکستان میں جس میں بہتری کی گنجائش نہ ہو۔ گلے شکوے تو مطلب ہر کہیں سے ہیں، ہمیں پارلیمنٹ سے بھی ہیں، پورے نظام سے ہیں، پوری ریاست سے ہیں، لیکن مطلب ہم تو اسی امید کے ساتھ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے کہ بہتری آئے گی۔ آپ قبائلی نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی ساری جدوجہد سے جو پچھلے 4 مہینے تک آپ اکیلے لڑتے رہے؟ اس کو اپنے تمام پختون جو نوجوان ہیں، جو پوری پختون قوم ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی جمہوری سوچ رکھنے والے تمام پاکستانی ہیں، ان کو میں یہی سجیشن دوں گا، یہی پیغام دوں گا ان کا کہ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم بولیں گے نہیں اور اگر ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو جو بلڈ شیڈ ہم نے دیکھا ہے، جو تباہی و بربادی ہم نے دیکھی ہے، مستقبل شاید ہمارا اس سے بھی زیادہ بیان ہے۔ تھینک یو۔